السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ فضیلت الشیخ حضرت حافظ اشرف قمر صاحب، فضیلت الاخ حافظ یاسین طاہر صاحب، مدرسہ اعزہ کے قاری صاحبان و طلبہ اعزام اور حاضرین محفل، ہم سب اللہ کے حضور قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے کی نیت سے حاضر ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں مل بیٹھنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جس میں ہماری دنیا کی بھی کامیابی ہے، ہماری آخرت کی بھی کامیابی اسی میں ہے۔ اور مجھے اس حوالے سے خوشی بھی ہوئی، آپ کے مدرسہ سے 11 طلبہ اعزام حفظ القرآن کے عظیم منصب سے سرفراز ہوئے۔ یاد رکھیں، یہ وہ طلبہ اعزام ہیں جن کے پروٹوکول میں آج ہم یہاں موجود ہیں، جنہیں کائنات کا رب وہ پروٹوکول عطا کرنے والا ہے جو ساری کائنات میں نہ کسی بادشاہ کو ملا، نہ کسی فوج کے سربراہ کو نصیب ہوا، نہ کسی عدالتی شخصیت کو کبھی حاصل ہو سکا۔ یہ پروٹوکول صرف اس بچے کے لیے، اس بڑے کے لیے ہے جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، اللہ کا پاک کلام یاد کرنے کے لیے گھروں سے نکلتا ہے۔ رب کے نورانی فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پروں کو رکھتے ہیں، بچا رہے ہوتے ہیں۔ حضرات، ہمیں دین کی ہر وقت ضرورت ہے، ہر مسئلے کی ضرورت ہے۔ دین کے کسی بھی مسئلے کو ہمیں کبھی معمولی نہیں جاننا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، سورۃ الکوثر۔ میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں آپ حضرات کے ساتھ۔ ان آیات کریمہ کے اندر ہم یہ تو بہت سنتے ہیں، پڑھتے ہیں جی قربانی کے جانور میں شرطیں ہوتی ہیں، شرطیں ہونی چاہیے، پوری ہونی چاہیے۔ کیا قربانی کرنے والے کے اندر کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے؟ سوال اس بات کا ہے، جو قربانی کرنا چاہ رہا ہے، خریدنا چاہ رہا ہے، کہ اس کے اندر کوئی شرط نہیں پائی جاتی؟ وہ اپنے اندر کی شرائط کو کب پورا کرے گا؟ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجا کرتی، ایک سائیڈ ٹھیک کر لے، دوسری سائیڈ کو نیچے کر لے، کبھی فائدہ کبھی نتیجہ نہیں ملے گا۔ شاید آج ہماری قربانیاں کیوں بے اثر ہو گئی؟
ہمارے اندر جو شرائط ہونی چاہیے تھی آج وہ ختم ہوگی، مفقود ہوگی۔ باقی وہ شرائط آپ علماء کرام سے بہت سنتے، مفتیان کے فتوے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ میں کچھ دل کی باتیں آپ حضرات سے شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ اور کائنات کا رب کیا فرما رہا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ دو چیزیں ٹھیک کر لو، ان کا لیول درست کر لو، یہ جو شرطیں ان کے اندر ہونی چاہیے تھی یہ پوری کر کے تم دکھا دو۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک تمہارا دشمن ناکام نامراد ہو کر رہتا ہے۔ اصل میں خطاب تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن رب کا قرآن یہ بھی تو اندیا دے رہا، یہ بھی تو گواہی اور شہادت دے رہا۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے میرے پاک نبی، میرے آخری نبی، سارے نبیوں کے سالار نبی، یہ آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے ہر اس امتی کے لیے جو ایمان والوں سے آپ کی اتباع کرنے والے، اس کے لیے بھی ہے۔ کیا ہے؟ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ آپ کو بھی کافی ہے اور قیامت تک آنے والے ہر بندہ مومن جو کائنات کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ہے، اسے بھی اللہ کافی ہے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آج بہت دہائیاں ہیں دشمنوں میں گرے ہوئے، اپنے بھی بیگانے ہو گئے، دشمن تو دشمن ہی تھا۔ ساری دنیا کی کفریہ طاقتیں آج ہمیں فٹ بال بنا کر بیٹھی ہیں، تبصرے کیے جا رہے ہمارے اوپر، ہماری اجتماعی قومی ناموس اور عزت کے اوپر تبصرے اور چرکے لگائے جا رہے ہیں۔ آج ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا شاید آج ہماری حالت کیا ہوگی، کیوں ہوئی ہماری حالت۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اگر ہماری نمازیں واقعی رب والی ہو جائیں، صرف قربانی تو کافی نہیں ہے، اور میرے بھائی قربانی تک پہنچنے کے لیے یہ بھی ضروری تھا، یہ راستہ تھا ایک دیا ہوا، وہ راستہ کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنی نمازیں واقعی رب والی نمازیں کر کے دکھا دو تو۔ اور جب ہماری نمازیں واقعی رب والی تھی، اور جب ہماری قربانیوں کے اندر واقعی سچا جذبہ قربانی موجود تھا، کائنات کے رب نے ساری کائنات کی قوتیں ہماری فیور میں کر کے رکھ دی تھی۔ دریا راستہ روک سکے؟ پہاڑ راستوں میں رکاوٹ بن گئے تھے کیا؟ وہ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالی سید عالم النبلاء میں رقم فرما رہے ہیں، افریقہ کے جنگلات کے کنارے کھڑے ہو کر اصحاب محمد نے آواز لی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نمازیں بھی ویسی، جن کے اندر قربانیوں میں جذبہ قربانی بھی ویسا، صرف آواز لگائی تھی، جنگل کے درندے اپنے بچوں کو منہ میں ڈال کر جنگل خالی کرتے بھاگتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کون تھا؟ اور جس نے جانوروں کے اندر بھی اصحاب محمد کی عزت اور عظمت کو جاگزی کر کے رکھ دیا، وہ کون سی طاقت قدرت؟ آخر کوئی تھا؟ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ دشمن کو ناکام کون کرنے والا ہے؟ ہم کر لیں گے،
ہماری تدبیریں کر لیں گے؟ اللہ تو قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ وہ اپنی تدبیریں کرتے رہے، کائنات کا رب اپنی تدبیریں کرنے والا ہے، اللہ سے بڑھ کر کون تدبیر کرنا جانتا ہے؟ ہم نے نمازیں واقعی رب والی نمازیں، قربانیاں واقعی سچا جذبہ قربانی والی قربانیاں ہونی چاہیے۔ آج یہ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، پھر دیکھیے گا نتائج کیا آتے ہیں، پھر دیکھیے گا حالات کیا بنتے ہیں۔ اور میرے بھائی آج ان نمازوں کی ضرورت تھی، آج ہماری لیڈرشپ، ہماری قیادت، ہمارے بڑے اور یہ بچے تو انہیں فالو کرنے والے ہیں بڑوں کو۔ آج ہمارے بڑے کیا ہے، وہ کائنات کے سب سے بڑی ہستی بھی تو ایک تھی نا، کیا راتوں کی نمازوں کا حال ہوا کرتا تھا، اتنا لمبا قیام کے پاؤں مبارک سوج گئے۔ اور میرے بھائی سینے مبارک سے گڑ گڑانے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں سنائی دینے والی، وہ کون ہے؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ بلبل لاہور تشریف فرما ہے، میں انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گا۔ میرے بھائی وہ دیکھیے نمازوں کا حال کیا ہوا کرتا تھا، قافلہ باہر پہرے پر ڈیوٹی لگا دی گئی، کہا پہرا تو دینا ہے، چلو رب کے حضور کوئی 2 رکعت نماز ہی نہیں کرنے، کھڑے ہیں قیام کے اندر رب کا قرآن تلاوت کیا جا رہا ہے، دشمن پیچھے ٹو میں لگا ہوا، تیر برسایا دور سے، پتہ نہیں درخت کا تنا ہے یا کوئی انسان ہے، چلے تیر لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں نتیجہ کیا نکلا، تیر لگ گیا، احساس بھی نہیں ہوا کچھ زخم ہو گیا ہے، احساس بھی نہیں ہوا کچھ خون کے فوارے چھوٹ گئے ہیں۔ اور میرے بھائی جن کی نمازیں واقعی رب والی نمازیں تھیں، بدر کے اندر کائنات کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے حضور کیا پیش کیا تھا؟ سجدہ ہی تو تھا، ایک سجدہ طویل ہی تو تھا، ایک سجدہ دراز ہی تو تھا، کیا پیش کر دیا تھا؟ کائنات کے رب نے کیا اعلان فرمایا؟ میں بارش کی نعمت بھی عطا کرنے والا، میں تمہیں رات کو اونگ کی نعمت بھی عطا کرنے والا، میں سامنے جبل رماد کے اوپر یہ فرشتوں کو کتار اندر کتار بھی اتار دینے والا، کن کی فیور میں؟ جن کے سجدے دراز ہو گئے تھے، جنہوں نے سجدے رب کے حضور واقعی سجدے پیش کر دیے تھے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آئیے اپنی نمازیں واقعی رب والی نمازیں کر لیں، نماز کے اندر رب سے مناجات کرنے والے، اپنے رب سے سرگوشیاں کرنے والے، اپنے رب سے کچھ اپنے دل کے ٹکڑے رکھنے والے۔ کس کی نماز ہے ایسی؟ میری نماز ایسی ہے؟ آئیے پھر اس کے بعد قربانی کا لمحہ مرحلہ آتا ہے۔ ونہر، قربانیوں میں واقعی سچائی جذبہ قربانی کی ضرورت ہے، سچائی جذبہ قربانی کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے جن کے نشانات کو قیامت تک کے لیے تابندگی عطا فرما دی، وہ کیسا جذبہ قربانی رکھنے والے تھے۔ فلسطین میں کائنات کا رب کہہ رہا ہے، اپنی اہلیہ محترمہ اور لخت جگر کو چھوڑ کر وہاں بے آب ہو گیا، جنگل میں آ جاؤ، فوراً لے لیا، پانی کا مشکیزہ لیا، کھجوریں لی، فلسطین سے 40 وہ مسافت وہ طے کر کے رہا، بے آب ہو گیا، جنگل کے اندر ویران سنسان ایک مقام کے اندر چھوڑ کر دونوں کو پلٹ کے واپس چلے گئے۔ سید بخاری میں کیا لکھا ہے؟ سید حاجرہ پیچھے پیچھے باقی، میرے سر کے تاج، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی جرم ہو گیا، ہمیں کیوں تنہائی میں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟
عرش والے رب کا حکم کیا ہے؟ چھوڑ کر آ جاؤ۔ اور میرے بھائی جذبہ قربانی اسے کہا جاتا ہے پلٹ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ اہلیہ محترمہ ہے، لخت جگر ہے، کوئی بھی انسان نہیں، کوئی پرندہ نہیں، کوئی چیز وہاں موجود نہیں دستیاب، سنسار جنگل ایک موجود ہے۔ کائنات کے رب کا آرڈر نہیں ہے کہ پلٹ کے دیکھنا کوئی بات بھی کرنی ہے۔ سید بخاری میں ہے سیدہ حاجر، ہمارے ہاں حاجرہ مشہور ہے رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، پیچھے سے ایک آواز لگاتی ہے، اللہ ہمارا کبھی حاضر، میرے کے سر کے تاج مجھے یہ تو بتا دو کہ اللہ نے تجھے حکم دے رکھا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام پلٹ کر نہیں دیکھتے، زبان سے جملہ بھی ادا نہیں کرتے کہ کائنات کا رب کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ میرے خلیل، میں نے کہا تھا چھوڑ کر چلے آپ، پلٹ پلٹ کے دیکھتے ہو۔ تو سیدہ حاجرہ نے کیا آواز لگائی تھی؟ یہ سچا جذبہ قربانی۔ اذن لا یزین اللہ ابدا، اگر کائنات کے رب کا حکم آرڈر ہے، اللہ ہمیں کبھی بے یار و مددگار نہیں فرمائے گا، کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ میرے بھائی ایمان اسے کہا جاتا ہے، قربانی کا سچا جذبہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اگر واقعی نمازیں ہماری رب والی ہو جائے، اگر واقعی ہماری قربانیوں میں وہ سچا جذبہ قربانی پیدا ہو جائے، ان شانک هو الابتر، آج بھی منظر ہمارے لیے ہے، آج بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ تو بہت بڑا ہے نا مرحلہ، ان شانک هو الابتر، سارے دشمن ناکام ہو گئے، نامراد ہو گئے، چالے ناکام ہو کر رہ گئے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ رب، کائنات کے رب پہلے اسے پسند کر لیتا ہے اپنے دم۔ یہ میرے ہو گئے ہیں نا، یہ میرے ہو گئے ہیں نا۔ کائنات کا رب پہلے انہیں پسندیدگی عطا کرنے والا، اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا کرنے والا، انہیں اپنا قرار دینے والا، پھر اس کے بعد یہ درجے آیا کرتے ہیں ان شانک هو الابتر۔ کائنات کا رب سارے دشمن کی چالوں کو ناکام اور نامراد کر۔ بھئی قادر ہے نا، آج بھی قادر ہے، آج بھی وہ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، وہ ذات۔ بڑا کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن یقین نہیں آتا، ایمان کا لیول پورا نہیں ہوتا نا۔ بڑا کہتے ہیں فعال لما یرید، وہ جو چاہے کر گزرتا ہے، لیکن یقین کب آنے والا، ہمارے ایمان کا لیول وہ کب بننے والا کہ کائنات کے رب کے اوپر تکیہ اعتماد اور یقین کرنے والے ہو جائیں۔ ہمیں تو بھروسہ ہے، بڑے کمزور ہے، بڑے معیشت کمزور ہے جناب، یہ کمزوری ہے، اپنی کمزوریوں کے دکھڑے، اپنی کمزوریوں کی کہانیاں لے کر بیٹھتے ہیں، لیکن کائنات کے رب کی قدرتوں کو ہم نے تو ویسے ذہنوں سے نکال باہر کیا۔ فصلی لربک وانحر، کیسا سچا جذبہ قربانی چاہیے؟ خواب آتا ہے، بھلا بتائیے اس سے بڑی آزمائش، اس سے بڑا امتحان کہاں سے لے کر؟ اور پیغمبر کا خواب وہی ہوا کرتا ہے کہ میں اپنے لخت جگر کو جو جوان عمری میں جا چکے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ بوڑھے باپ اپنے نوجوان بیٹے کو رب کے حضور قربان کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو جاتے۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ کون سا جذبہ تھا میرے بھی؟ یہ کون سی سچائی تھی اس کے اندر؟ بتائیں تو صحیح۔ آج قربانیوں میں یہ سچائی جذبہ قربانی کی ضرورت آج نظر آ رہی ہے۔ بوڑھے باپ تیار ہو گئے، بیٹے سے مشورہ کر لیا، بیٹے کائنات کے رب کا حکم ہے، تیرے بوڑھے باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، تجھے زمین پر لٹایا جا چکا ہے، میں اپنے ہاتھوں تیری قربانی اپنے رب کے حضور پیش کرنے والا ہوں۔ میرے بیٹے بتا تو صحیح، میرے اللہ اکبر اللہ اکبر،
وہ بیٹے بھی کمال کے، وہ باپ کی کمال کے، جذبے ادھر بھی سچے، جذبے ادھر بھی سچے۔ آج یہ سچائی روٹ گئی ہم سے، روٹ گئی ہے سچائی، نہ ادھر سچائی نہ ادھر سچائی میرے بھائی، نہ ادھر دل ربائی نہ ادھر دل ربائی، نہ ادھر سچا جذبہ نظر آ رہا نہ ادھر سچا جذبہ نظر آ رہا۔ آج دونوں شیطان دونوں ہم سے مس ہو چکے ہیں، دور جا چکے ہیں۔ کیا کہا؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کیسا پیارا جملہ ہے، بھلا اس سے بڑی سچائی کہاں سے لے کر آئے؟ اور میرے بھائی اس سے زیادہ سچا جذبہ قربانی کہاں سے لے کر آئے؟ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو تو لفظ انشاءاللہ بھی نہیں پڑھا سکے۔ بچوں انشاءاللہ کب کہنا ہوتا ہے اور انشاءاللہ کا معنی کیا بنتا ہے اور انشاءاللہ کے اندر کون سی حقیقت موجود ہے؟ آج ہمارے بڑے بھی کیا کریں، ہاں جو کاروبار میں نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے نا وہ میں کر گزرتا ہوں، جو میں نے نہیں کرنا ہوتا اس کے ساتھ میں انشاءاللہ کا لفظ اٹیچ کر دیتا ہوں، میں نے نہیں کرنا۔ دل کی کالک انتہا ہو گئی ہے آج ہمارے دلوں کی سیاہی ہماری زبان سے اگل کر باہر آ گئی ہے۔ لفظ انشاءاللہ کی عزت اور حرمت کو ہم نے سیاہی میں بدل کے رکھ دیا، اپنے دل کی کالک میں بدل کے رکھ دیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ پھر کہتے ہیں رب کی رحمتیں نہیں نازل ہوتی، پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی، پھر کہتے ہیں ہمارے حالات بہتر نہیں ہوتے، پھر دعائیاں دیتے ہیں میرا کوئی مسئلہ سیدھا نہیں ہوتا، میرے لیے کوئی سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، نہ اپنے بنتے ہیں نہ بیگانہ کوئی بنتا ہے۔ میرے بھی دکڑے دکڑے لے کر شکایتوں کے پہاڑ بنے ہوئے پھرتے ہیں۔ میرے بھی کائنات کا رب تو کہہ رہا ہوگا نا، اپنے دل کو دیکھ، اپنی نیت کو دیکھ، اپنی سوچ کو دیکھ، اپنے اندر جان کے دیکھ۔ کائنات کا رب تو یہی کہہ رہا ہوگا نا ہمیں، میری شکایتیں لے کر ادھر ادھر باتیں کرنے والوں، میری شکایتیں ادھر ادھر کے لوگوں سے شیئر کرنے والوں، اپنے دل کے حال کو تو دیکھو، اپنے دل کی کیفیت کو دیکھو، اپنے اندر ذرا جھانک کر دیکھو تمہارا اندر کیسا ہے، وہ پاک ہے، پلید ہے، وہ صاف ہے، وہ کالا ہو چکا ہے، پہلے اسے تو ٹٹول کر دیکھو، اسے ٹھیک کر لو۔ کائنات کا رب فرماتا ہے میرے وعدے آج بھی اسی طرح ہے، میری تعلیمات آج بھی اسی طرح ہے، جو میں نے کہہ دیا لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کے کہے ہوئے کے اندر، اللہ کی تخلیق کے اندر، اللہ کے کلمات کے اندر کبھی تبدیلی واقعہ رونما نہیں ہو سکتی ہے۔ تبدیلیاں ہم میں آتی ہیں، تبدیلیاں ہم میں آ جاتی ہیں، ہم بدل جاتے ہیں۔ کائنات کا رب اس کے وعدے نہیں بدلا کرتے۔ یاد رکھیے یہ سارے دکڑے، یہ شکایتیں، یہ کہانیاں، یہ کچھ توہمات کی نظر ہے، یہ وہمات ہیں ہمارے دلوں کے وہمات، کالک ہمارے دلوں کی جو ہماری زبانوں سے باہر اگلتی چلی جا رہی ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کہاں لے کر گئے تھے اپنے لختے جگر مینا میں؟ شیطان ایک دفعہ آیا، 7 کنکر مارے، پھر آگے روڑے اٹکائے، 7 کنکر مارے، پھر آگے حربہ لے کر آ گیا، پھر 7 کنکر مارے۔ کائنات کے رب نے کیا کہہ دیا؟ میرے خلیل علیہ السلام قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنے بیٹے کو مینا کی زمین پر لٹا کر اس کے گلے کے اوپر چھری چلا کے دکھا دیا ہے۔ قد صدقت الرؤیا، میرے ابراہیم تو نے میرے خواب کو پورا کر کے دکھا دیا۔ اب میں کیا تمہیں دوں گا صلہ؟ ہاں انعام تو آتے ہیں نا میرے بھائی، یہ بچے بھی اپنے امتحان میں پاس ہوئے تو انعامات سامنے آ گئے۔ آئیے اپنے زندگی کے ایمان کے امتحان میں پاس ہونے کی کوشش کریں۔
اور میرے بھائی ایمان کے امتحان میں اگر کامیاب ہونے کی کوشش کرنے والے ہو جائیں، یقین جانیے کائنات کے رب سے بڑھ کر کوئی پروٹوکول دینے والا، عزتیں عطا کرنے والا، کامیابیاں سرفراز فرمانے کوئی بھی کائنات میں ویسا نہیں ہے۔ آئیے ایمان کے امتحان میں کامیابی کا بھی سوچیے تھوڑا سا۔ کائنات کے رب نے کہا میرے خلیل علیہ السلام، میں قیامت تک کے لیے آنے والے نبیوں کو بھی کہہ دیتا ہوں، میں قیامت تک آنے والے سارے لوگوں کو پابند کر دیتا ہوں، میرے خلیل علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہوگا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کرنا ہوگی، صفا اور مروہ کے درمیان یہ 7 چکر لگانے ہوں گے، مینا کی سرزمین میں وہ تینوں جمرات کو 7 کنکر مارنے ہوں گے۔ میرے ابراہیم خلیل علیہ السلام کے ان نشانات پر جب تک تم عمل کر کے نہیں دکھاؤ گے، جب تمہارا عمرہ بھی قبول نہیں ہوگا، تمہارا حج بھی منظور نہیں ہوگا۔ میرے خلیل کے پیچھے چل پڑا، ساری کائنات کو چلا دیا سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کے پیچھے۔ 70 نبیوں نے کہاں نمازیں پڑھی تھی بلندود سے؟ مسجد خیف مینا کی مسجد کے 70 نبیوں نے نمازیں ادا کی۔ اس لیے میرے بھائی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنی نمازیں واقعی رب والی نمازیں کر لیں، اپنی قربانیوں میں واقعی سچا جذبہ قربانی لے کر آ جائیں۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ کائنات آج بھی اہل ایمان کے لیے ہے، آج بھی اہل ایمان کے لیے ہے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں قرآن مجید کے اندر، بات طویل ہو جائے گی، آج بھی اللہ کے وعدے اسی طرح ہے۔ میں تمہیں خلافت دوں گا، میں تمہیں عزتیں عطا کروں گا، میں تمہارے اقتدار کو اس سرزمین کے اوپر نافذ کر کے دکھا دوں گا، کوئی تمہاری طرح میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت بھی نہیں کرے گا، رب کا قرآن کہتا ہے۔ لیکن کیا کرنا ہے؟ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں کیا کرا مل جائے، ادھر سے مل جائے ادھر سے مل جائے، مجھے اندر سے جو کرنا ہے وہ نہ کرنا پڑے۔ میرے بھی قربانی کی شرطیں جانور کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، تو ان قربانی کرنے والے کے اندر بھی تو ہے نا۔ ہمارے اندر کی شرطیں کب پوری ہوگی؟ یہ کون پوری کرنے والی؟ یہ تو میں پوری کروں گا اپنی شرطیں اندر کی۔ اور میرے بھائی یہ اندر کی شرطیں بھی ضروری ہیں، جانور کی شرطیں بھی ضروری ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے بھائی مدینہ پاک کے اندر 10 سال کیا فرمایا محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ حالات کیسے تھے؟ کھانے کو بھی کچھ نہیں، اور پہننے کے لیے اصحاب صفہ کے اوپر کبھی ایک چادر اوپر سے نیچے تک لٹکائی ہوئی، پورا لباس بھی دستیاب اور میسر نہیں ہے۔ صبح بھی کھانے کا کھجوریں، شام کو بھی کھانے کو چند کھجوریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں تناول کر کر کے ہمارے پیٹوں میں آگ لگ چکی ہے۔ کائنات کے مصطفیٰ کریم رحمت کائنات کیا فرماتے؟ دودھ منگواتے، پانی ڈلواتے، کچھ ملا کے کچی لسی کر کے اپنے اصحاب کو پلا دیا کرتے۔ گھر تھے، شادیاں ہو گئی تھی سب کی، لیکن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین بالمدینہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال مدینہ میں کیا فرمایا؟ قربانی ایسے عظیم عمل کا 1 سال بھی ناغہ نہیں ہونے دیا۔ یہ قربانی کی عظمت ہے، یہ قربانی کی حقیقت ہے، یہ جذبہ قربانی ہے۔ حالات سارے سامنے ہیں، 1 سال بھی قربانی کا ناغہ مدینہ پاک میں نہیں ہونے دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر تو 100 اونٹ رب کی راہ میں قربان کر کے دکھا دیے۔ قربانی بھی چاہیے، سچا جذبہ قربانی بھی چاہیے میرے بھائی۔
آج کے مسلمان کیا کہتے ہیں؟ بڑے بڑے لیبرلز آتے ہیں، ادھر ادھر کی کہانیاں لے کر آتے ہیں۔ نہ میرے بھائی، حج کے موقع پر اور قربانی کے ایام کے اندر ایسے فلسفے جوڑتے ہیں کہ فلاں بیٹی کا جہیز کرنا ہے، فلاں کا نکاح کرنا ہے، فلاں غریب کی مدد کرنی ہے، یہ قربانی سے افضل ہے، یہ قربانی اس طرف لگا دیتے ہیں۔ میرے بھی ایسے ایسے ظالم ہیں۔ قربانی ایسے عظیم عمل، مسلمانوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے یہ شیطانی فلسفے آج لے کر آ گئے۔ لیکن یہ کون سا فلسفہ ہے؟ وہ مکی المدنی سرکار کا فلسفہ ہے، ان کی حیات مقدسہ کا فلسفہ ہے، ان کی سیرت پاک کا سبق ہے کہ 10 سال مدینہ میں قیام کیا، حالات کٹن ہیں، مشکل ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن قربانی کے پرچم کو 1 سال بھی سر لگو نہیں ہونے دیا۔ قربانی بھی چاہیے، سچا جذبہ قربانی بھی چاہیے۔ آج اس سچائی جذبہ قربانی کی ضرورت ہے، آج اس جذبہ قربانی کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے محبتیں تو کمال کی ہوا کرتی تھی، ہم جیسے کوئی تھوڑے تھے۔ ادھر کے فلسفے، ادھر کی کہانیاں، ادھر کی سوچیں، ادھر کے مسائل، اپنے دکھڑے ادھر کے دکھڑے لے کر بیٹھنے والے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھی خادم رسول ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محب ہیں۔ 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک سیدھے کرنے والے، آپ کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرنے والے، آپ کے لیے مسواک کا بندوبست کرنے والے، کیا فرماتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ؟ میں نے دیکھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یزہی بکبشین، انا ازہی بکبشین، میں نے حضور کو دیکھا 2 مینڈے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے، میں نے 2 مینڈوں کی قربانی اپنے اوپر لازم کر لی۔ یہ سچی محبتوں کا سبق ہے، یہ سچی عقیدتوں کا ورق ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا 2 مینڈے ذبح کرتے ہوئے، فرماتے انا ازہی بکبشین۔ جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے کائنات کے رب کو دکھا دیا، تو کائنات کے رب اپنی رحمتیں کیوں نہ نازل فرمائے؟ وہ آسمان سے مدد کیوں نہ آئے؟ میرے بھائی، اللہ کا تو وعدہ ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اور میرے پیغمبر کی سچی اطاعت تم کر کے دکھا دو، رحمت کے دروازے میں تمہارے لیے کھول کے دکھا دوں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ کیوں رحمت کے دروازے بند ہو گئے؟ اطیعوا الرسول پر عمل نہیں ہو رہا، حضور کی اتباع کا حق ادا نہیں کر، حضور کی محبت کا حق ادا نہیں ہو رہا ہم سے۔ ہم تو ادھر کے ٹکڑے، ادھر کی کہانیاں پتہ نہیں کیا کیا لے کر بیٹھ گئے۔ اللہ اکبر۔ آئیے صحیح مسلم کے ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں، بڑی اہم حدیث پاک کی قربانی کے جانوروں کے بارے میں۔ یہ سارا کچھ میں نے عرض کیا تھا اپنے متعلق پہلے، پھر آپ بھائیوں کے دلوں کے بارے میں بعد میں، اور پھر عرض کرتا ہوں قربانی کے جانور کے بارے میں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تذبحوا الا مسنۃ، تم نے کون سا جانور اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کرنا ہے؟ مسنہ کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ دھوندا۔ الا ان یعثر علیکم فتذبحوا جزاء من الظان، اگر دھوندا جانور دستیاب نہ ہو، مشکل ہو، حالات کٹن ہو جائے، دھوندا جانور وہ نہ بن سکتا ہو، پھر یہ بھیڑ کا جزا 1 سال کا تم اللہ کی راہ میں قربان کر سکتے۔ اونٹ بھی دھوندا ہونا شرط ہے، گائے کا دھوندا ہونا بھی شرط ہے، یہ بکروں کا دھوندا ہونا بھی شرط ہے، یہ بھیڑ، دمبا، مینڈا، اس کا دھوندا ہونا بھی شرط ہے۔ ہاں اگر دستیاب نہ ہو کوئی دھوندا جانور، مشکل ہے، پھر اجازت دی۔ مثلا 2 حدیثیں 2 واقعات ملتے ہیں، اور دونوں واقعات کہاں سے ملتے ہیں؟ وہ سفر کے حال، سفر کی مسافرانہ زندگی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسافر ہیں، عید الاضحیٰ کا وقت ہو گئے، قربانیاں تو کرنی ہیں، اور دھوندے جانور دستیاب نہیں ہیں۔
بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کر رہے؟ ایک دوندہ جانور خریدنے کے لیے، قربانی کے لیے 2 جزا جانور پیش کر رہے، کوئی 3 جانور پیش کر رہا، اور میرے بھائی یہ جانور مجھے دے دو، میں قربانی کی سعادت حاصل کر، مجھ سے 2 جزا لے لو، دوسرا کہتا مجھ سے 3 جزا لے لو۔ یہ صحابہ کرام کا جذبہ، آج ہم ادھر ادھر نہیں، دوندہ صحابہ کرام کا سچا جذبہ یہی گواہی دے۔ وہ اپنے 2 اور 3 جزا جانور قربان کر کے دے کر ایک ایک دوندہ جانور خریدنے کے لیے وہ تیار اور کمر بستہ ہے، پھر بھی میسر نہیں، پھر بھی دستیاب ہے۔ پھر فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلے میرے اصحاب یہ منادی کروا دی، جو دوندہ جانور دستیاب جیسا ہے، اور وہاں بھیڑ کا کھیرا جزا 1 سال کا وہ کفایت کر، ان کے لیے اجازت دی تھی۔ ہاں اگر اسرت ہو، تنگی ہو، آج بھی عمل ہو سکتا ہے، وگرنہ لا تذبحوا الا مسنہ، دوندہ ہونا ضروری ہے۔ صحابہ کرام کا عمل بھی یہی گواہی دے رہا ہمارے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی سورۃ الحج کی آیت پاک ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ قربانی سے تمہارے اوپر نہیں رکھی، اللہ فرماتے ہم نے ہر امت کے اندر قربانی کو رکھے، ہر امت کے اندر قربانی کو رکھا ہے۔ اور یہ قربانی کرنا اتنا فضیلت والا عمل ہے، اتنا فضیلت والا عمل ہے، اتنا اہمیت والا عمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو قربانی کر سکتا ہے، استطاعت ہے، وسعت ہے، قربانی کی وسعت پاتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، فلم یضحی، قربانی نہیں کر رہا۔ کائنات کے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا یحضر مصلانا، وہ ہمارے ساتھ عید کے اجتماع میں شریک نہ ہو، وہ عید کے اجتماع میں ہمارے ساتھ وہ شریک نہ ہو جو استطاعت اور وسعت کے باوجود قربانی نہیں کرنے والا ہے، پھر پیچھے رہ جاتا ہے بہانوں سے، ادھر ادھر کی کہانیوں سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ہاں ہر امت کے اندر قربانی رکھی گئی ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کے جانور بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا طریقہ کیا ملتا ہے؟ اونٹ ذبح کیے قربانی کے لیے، نر بھی مادہ بھی، ایسا ہی ہے نا میرے بھائی۔ سنت اور خلفائے راشدین صحابہ کرام کی زندگیوں کا میں قسمت ہے۔ آخری بات، اونٹ قربان کیے نر اور مادہ، گائے ذبح کی نر اور مادہ، بکرے میں ذبح کیے نر اور مادہ، بھیڑ دمبا مینڈا ذبح کیے نر اور مادہ۔ مسرور قربانی کے جانور یہی جانور ہیں۔ آئیے کوشش کریں سنت کی چھاؤں سے کبھی اپنے آپ کو باہر نہ لے کر جائیں۔ اور میرے بھائی سنت کی چھاؤں اچھی ہے نا، سنت مصطفیٰ کی چھتری وہ اچھی لگتی ہے نا۔ آئیے کوشش کریں ساری زندگی سنت مصطفیٰ کی چھتری تلے، وہ چھاؤں تلے زندگی گزار کر اپنے رب کو دکھا دے۔ کائنات کا رب یہی وعدہ فرماتا ہے وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، میرے مصطفیٰ سے وفا تم کر کے دکھا دو، رحمتوں کے دروازے میں رب تمہارے لیے کھول کے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے۔ اللہ ہماری نمازیں واقعی رب والی نمازیں ہو جائیں۔ اللہ ہماری قربانیوں میں واقعی سچے جذبہ قربانی پیدا ہو جائے۔ اللہ جو تو نے وعدے کیے ہیں اپنے پاک کلام کے ذریعے اور اپنے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اللہ وہ سارے وعدے پورے ہماری فیور میں کرنے کے ہمیں قابل فرما دے، ہمیں اس لائق فرما دے، ہمیں اس قابل فرما دے، ہمیں اس لائق فرما دے، وہ سارے وعدے ہماری فیور میں ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔